بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلباء و طالبات، تفسیر کے صوفی رجحان کے بارے میں تفصیلاً آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تفسیر صوفی نظری اور ایک صوفی اشاری یا فیضی۔ اور یہ بھی آپ جان چکے ہیں کہ تفسیر صوفی نظری میں باقاعدہ کوئی مکمل تفسیر نہیں ہے، بلکہ یہ چند تفاسیر کے ضمن میں یا کچھ کتابوں میں اس انداز یا اس اسلوب میں تفسیر لکھی گئی ہے۔ اور جو دوسرا اسلوب ہے تفسیر صوفی کا، صوفی اشاری، اس میں باقاعدہ کتابیں ملتی ہیں اور باقاعدہ تفاسیر لکھی گئی ہیں، لیکن ہر مفسر کا اپنا انداز اور اپنا طریقہ کار اور اپنا ذاتی اسلوب ہے تفسیر اشاری میں، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارے مؤلف لکھتے ہیں کہ تفسیر اشاری کے جو رجحانات ہیں ان کی نمائندہ کتب مختلف اسالیب میں لکھی گئی۔ بعض علماء نے صرف ظاہری تفسیر بیان کی ہے اور اشاری کو نظر انداز کر دیا ہے، جیسے آپ دو تفاسیر کا تعارف سن بھی چکے ہیں، قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر بیضاوی اور علامہ زمخشری کی تفسیر کشاف۔ یہ دونوں بھی علوم عقلیہ میں ماہر تھے اور انہوں نے جو تصوف پیش کیا ہے نظری انداز میں، لیکن انہوں نے کہیں بھی اگر نظری تفسیر کی ہے یا اشاری تفسیر کی ہے تو یہ تفسیر بالرائے، دونوں تفاسیر تفسیر بالرائے کی نمائندہ اور اس اسلوب میں لکھی جانے والی تفاسیر ہیں۔ اس میں پھر یہ جہاں کہیں بھی انہوں نے تصوف کو پیش کیا ہے اس میں انہوں نے ظاہری الفاظ کی تفسیر پر ہی انحصار کیا ہے۔ باطنی تفاسیر یا وہ جو صوفیاء کا ایک انداز ہوتا ہے ظاہری الفاظ سے ہٹ کر باطنی مفہوم ظاہر کرنا یا لکھنا اور اسے بیان کرنا، اس طرف قاضی بیضاوی بھی نہیں گئے اور زمخشری بھی نہیں گئے۔ ان دونوں کی تفسیر بھی تفسیر اشاری ہے، لیکن اس میں ظاہری مفہوم، ظاہری الفاظ کے مفہوم ہی پر سارا انحصار کیا گیا ہے، باطنی مفہوم بالکل ذکر نہیں کیا۔ گویا اشاری تفسیر کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، باوجود اس کے کہ یہ دونوں فلسفی تھے۔ بعض نے ظاہری تفسیر کے ساتھ ساتھ کسی حد تک اشاری کا اہتمام بھی کیا ہے، علامہ آلوسی اور علامہ نیشا پوری۔ علامہ آلوسی بغدادی کی تفسیر روح المعانی، جس کا تعارف آپ اپنی کتاب میں دیکھ لیں، اور اسی طرح نیشا پوری ہیں، یہ دونوں حضرات بھی تفسیر بالرائے کے اسلوب میں لکھنے والے مفسرین ہیں، اور ان کی تفاسیر بھی تفسیر بالرائے کی نمائندہ تفاسیر ہیں۔ اس میں جیسے ظاہری تفسیر ہے، اس کے ساتھ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں انہوں نے اشاری تفسیر کو بھی ٹچ دیا ہے، اشاری تفسیر بھی کی ہے کہیں نہ کہیں۔ اور یہ دونوں تفسیریں اہل ظاہر کے زیادہ قریب ہیں، ان میں اشاری تفسیر ضمناً اور اجمالاً بیان ہوئی ہے۔ تیسرے نمبر پر لکھتے ہیں کہ بعض نے اشاری تفسیر کے ساتھ ساتھ کسی حد تک ظاہری کا اہتمام بھی کیا ہے، جیسے تفسیر سہل تستری ہے، اس کا میں تعارف پیش کروں گا آگے۔ اور چوتھے نمبر پہ جبکہ بعضوں نے صرف تفسیر اشاری کا اہتمام کیا ہے اور ظاہر کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے، ساری تفسیر ہی اشاری انداز میں لکھ دی، یعنی ساری تفسیر میں قرآن پاک کے ظاہر کو نہیں چھیڑا، ظاہری الفاظ کے مفہوم کی طرف نہیں گئے، بلکہ اس کے باطن ہی کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے، اور ساری تفسیر باطنی تفسیر پر ہی مشتمل ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ گزشتہ لیکچر میں شرائط تفسیر اشاری کی شرائط میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر ظاہری معنی کو چھوڑ دیا جائے گا اور صرف باطنی معنی پیش کیا جائے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے یہ تفسیر بالرائے المضموم کے ضمن میں آتی ہے۔ عبد الرحمن السلمی کی تفسیر ہے، حقائق التفسیر اسے کہتے ہیں۔ تو جو حقائق التفسیر ہے، محمد بن حسین السلمی جو عبد الرحمن کے نام سے مشہور ہیں، عبد الرحمن السلمی کے نام سے، ان کی جو تفسیر حقائق التفسیر ہے، یہ تفسیر بالرائے المضموم ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے تفسیر کے ظاہری الفاظ سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کو بالکل نہیں چھیڑا، ساری تفسیر ان کی باطنی مفہوم پر ہی مشتمل ہے۔ پانچویں نمبر پر لکھتے ہیں کہ بعض نے
ایسا کیا ہے کہ ظاہری تفسیر سے اعراض کیا ہے، بالکل ظاہری تفسیر سے ہٹ کے چلیں وہ، اور تفسیر سے متعلق اپنی کتاب میں نظری یعنی فلسفیانہ تصوف پر مبنی تفسیر اور اشاری تفسیر کو یکجا کر دیا ہے۔ یعنی انہوں نے ظاہر مفہوم تو ایک طرف، انہوں نے تفسیر صوفی کی جو دو منہج ہیں، تفسیر نظری اور اشاری، ان دونوں کو جمع کر دیا اور ظاہری مفہوم سے بالکل ہٹ کے چلے ہیں۔ اس میں بھی ایک تفسیر موجود ہے جو ابن عربی کی طرف منقول ہے، حالانکہ شیخ اکبر ابن عربی کی تصنیف تو نہیں ہے، ان کی طرف منسوب کی گئی ہے، البتہ اسے تفسیر ابن عربی کہتے ہیں۔ یہ ظاہری مفہوم سے بالکل ہٹ کے ہے اور یہ ساری کی ساری تفسیر نظری اور اشاری پر مشتمل ہے، اور عجیب و غریب اس میں عجیب و غریب انداز میں تفسیر ذکر کی گئی ہے۔ وحدت الوجود جو ایک عقیدہ ہے جس کی تفصیلات شاید آپ نے کہیں سنی یا کہیں اسے پڑھا ہو، نہیں پڑھا تو کسی موقع پر آپ پڑھ لیں گے۔ وحدت الوجود کی جو بنیاد ہے وہ اس تفسیر ابن عربی کو قرار دیا جاتا ہے اور یہاں سے یہ عقیدہ لیا جاتا ہے۔ اب جہاں تک تعلق صوفی رجحان میں لکھی جانے والی تفاسیر کا ہے، تو ان میں عام طور پہ جس تفسیر کا تذکرہ کیا جاتا ہے یا جس کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے وہ ابو سہل تستری کی تفسیر القرآن العظیم ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ابن کثیر کا نام بھی تفسیر القرآن العظیم ہے، اور ابو سہل تستری کی تفسیر کا نام بھی تفسیر القرآن العظیم ہے۔ یہ دونوں تفسیریں ہم نام ہیں، لیکن تفسیر ابن کثیر تفسیر بالماثور ہے اور تفسیر القرآن العظیم ابو سہل تستری یہ تفسیر بالرائے ہے اور صوفی رجحان کی نمائندہ تفسیر ہے۔ تو یہ جو ابو سہل تستری کی تفسیر ہے، یہ کوئی زیادہ جلدوں میں نہیں ہے، بلکہ ایک جلد میں بھی نہیں ہے، چند صفحات پر مشتمل یہ تفسیر ہے۔ لگ بھگ مجھے لگتا ہے کہ 50 یا 60 صفحات ہوں گے بس، چونکہ ایم فل کے دوران علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ہمارے ایک لیکچرر ارشد قیوم صاحب اپنے لیکچر میں یہ ساتھ لے کے آئے تھے، بالکل چھوٹا سا جیسے رسالہ ہوتا ہے۔ انہوں نے چند جگہوں سے کھول کے ہمیں یہ بتایا تھا، ہمارے سامنے یہ چیز رکھی تھی کہ یہ دیکھیں قرآن پاک کے ظاہری الفاظ کا کیا مفہوم ہے، اور جو اشاری مفسر ہوتے ہیں، جو صوفی مفسر ہوتے ہیں، وہ باطنی مفہوم کس طرح سے نکالتے ہیں اور کیا مفہوم نکالتے ہیں۔ تو بالکل ظاہری مفہوم بالکل الگ تھا، علیحدہ تھا، اور باطنی اور اشاری مفہوم اس سے بالکل جدا اور بہت دور کا تعلق اس کا ظاہری الفاظ کے ساتھ تھا۔ تو اس طرح کی چند مثالیں انہوں نے ہمارے سامنے رکھی تھی، تو وہاں ہمیں پتہ چلا کہ یہ بالکل چھوٹی سی تفسیر ہے جو چند صفحات پر مشتمل ہے۔ ہم نے پھر اس کی فوٹو کاپیاں بھی کروائی تھی، کہیں موجود ہوگی میرے پاس لائبریری میں۔ البتہ یہ چونکہ مکمل قرآن پاک کی تفسیر نہیں ہے اور کسی ایک صورت کی بھی مکمل تفسیر نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں کی چند آیات منتخب کر کے ان کی اشاری تفسیر انہوں نے بیان کی ہے۔ پہلے ظاہری الفاظ کی تفسیر بیان کی ہے، اور یعنی الفاظ کی ظاہری تفسیر بیان کی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی باطنی یعنی اشاری تفسیر بیان کی ہے۔ اس لیے ان کی تفسیر بالرائے المحمود کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ظاہری مفہوم کو چھوڑا نہیں ہے، الفاظ کے ظاہری مفہوم بھی ذکر کیے ہیں اور پھر ساتھ باطنی مفہوم بھی ذکر کیے ہیں۔ تو ہمارے مؤلف کے نزدیک اس تفسیر کے اصل مصنف جو ہیں وہ محمد بن احمد البلدی ہیں، جو ابو سہل تستری کے شاگرد تھے، تو انہوں نے پھر ابو سہل تستری کی طرف منسوب کر دی یہ تفسیر، اور یہ اب تفسیر سہل تستری کے نام سے مشہور ہوئی۔ مقدمہ تفسیر میں ظاہر و باطن اور حد و مطلع کے مفہوم کو بیان کر کے ہر آیت ان چاروں معنی پر مشتمل ہوتی ہے، یہ چیز ذکر کی گئی ہے۔ تفسیر ابو سہل تستری میں مقدمے میں 4 چیزیں ذکر کی ہیں: ظاہر، باطن، حد اور مطلع، اور پھر ہر جگہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی بھی آیت ہے قرآن پاک کی، اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک اس کا باطن ہوتا ہے، ایک اس کی حد ہوتی ہے، ایک اس کا مطلع ہوتا ہے۔ اس کا ظاہری مفہوم لکھا، پھر اس کا باطنی مفہوم لکھا، پھر اس کی حد اور اس کا مطلع۔ ہر آیت سے متعلق یہ 4 چیزیں لکھی ہیں، یہ اس کا بنیادی اور اصل منہج ہے، اسلوب ہے اس تفسیر کا، اور یہ کہہ لیں کہ ایک بڑی خصوصیت ہے اس تفسیر کی جو اس کو باقی تفسیروں سے ممتاز کرتی ہے، کہ انہوں نے ہر آیت کے 4 مفہوم ذکر کیے ہیں، ایک اس کا ظاہری مفہوم، ایک باطنی، اور ایک اس کی حد، اور ایک اس کا مطلع۔ پھر ہمارے مؤلف لکھتے ہیں کہ باطنی معنی کے مفہوم کو اجاگر کرنے کے لیے ظاہری مفہوم کا بیان بھی انہوں نے کیا ہے، یہ نہیں کہ ظاہری کو چھوڑ دیا ہو، اور اشاری معنی کا بعض جگہوں پر بیان کیا ہے اور بعض جگہوں پر صرف ظاہری مفہوم ہی بیان کیا ہے۔
چھٹے نمبر پر لکھتے ہیں کہ انسانی نفوذ کے تزکیہ کی خاطر صلحاء کے واقعات اور اخبار سے استشہاد، یعنی انہوں نے اپنی تفسیر میں صوفیاء کے واقعات بھی لکھے ہیں، صلحاء کے نیک لوگوں کے واقعات اور ان کے قصص ذکر کیے ہیں، اور ان سے استشہاد کیا ہے، یعنی ان کو بطور دلیل پیش کیا ہے انسانی نفس کی تزکیے کے لیے اور باطن کی اصلاح کے لیے، بطور دلیل صوفیاء کرام کے اور نیک لوگوں کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ بعض اوقات قرآنی عبارت پر وارد اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے، اور اس تفسیر کا غالب حصہ ان معنی پر مشتمل ہے جو قابل قبول ہیں اور ان پر نقد کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ تفسیر بالرائے المقبول کی زمرے میں۔ صوفی رجحان کی نمائندہ تفاسیر میں سے ایک تفسیر کا تعارف ہمارے سامنے آ گیا، جو تفسیر ابو سعد تستری کے نام سے مشہور ہے، اور تفسیر القرآن العظیم اس کا مکمل نام ہے، اور مؤلف کا نام سہل بن عبداللہ تستری ہے، اور یہ تیسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ 273 یا 283 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے، اور ان کی شاگرد کی طرف منسوب ہے یہ کہ محمد بن احمد بلدی انہوں نے لکھی ہے، اور اپنے استاد اپنے شیخ ابو سعد تستری کی طرف اسے منسوب کر دیا۔ بہرحال یہ تفسیر صوفی یا صوفی رجحان کی نمائندہ تفسیر کے طور پر بطور مثال عام طور پہ پیش کی جاتی ہے۔ اس تفسیر کی بڑی خصوصیات یہ ہیں کہ اس میں باطنی معنی کے ساتھ ساتھ ظاہری معنی کا اہتمام بھی کیا گیا، اور ہر آیت کے 4 قسم کے معنی بیان کیے گئے ہیں: ظاہری، باطنی، حد اور مطلق۔ اس کے مقابلے میں جو حقائق التفسیر ہے، حقائق التفسیر کے مصنف محمد بن حسین السلمی ہیں، یہ 412 ہجری میں وفات پائے ہیں، یعنی 5ویں صدی ہجری سے ان کا تعلق ہے۔ ان کی جو تفسیر ہے یہ تفسیر ابو سعد تستری کی نسبت بڑی ہے، ضخیم ہے، پوری ایک جلد پر مشتمل ہے، لیکن ظاہر تفسیر بالرائے المحمود کے زمرے میں نہیں آتی، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے اکثر مقامات پر ظاہری مفہوم کو نظر انداز کیا ہے اور صرف باطنی مفہوم پر انہوں نے انحصار کیا ہے۔ پھر ان کی تفسیر کی خصوصیات یہ ہیں کہ اہل تصوف جو گزرے ان سے پہلے، ان کی تفسیری اقوال انہوں نے اپنی تفسیر میں بیان کیے ہیں، جیسے حسین بغدادی، سہل تستری وغیرہ جو ان سے پہلے گزرے تھے، ان کے اقوال جگہ جگہ اپنی تفسیر میں حوالے کے طور پر پیش کیے ہیں، لیکن ان کی اس تفسیر کے متعلق علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام زاوی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال آپ ذہن میں رکھیں۔ اگر اس کے تعارف میں آپ پیش کریں گے تو یہ 3 اقوال پیش کریں گے کہ ان 3 بڑے بزرگوں نے اور علماء نے اس تفسیر کو تفسیر بالرائے المذموم میں شمار کیا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ تفسیر غیر محمود یعنی ناپسندیدہ اور غیر مقبول ہے، اور امام زاوی کے نزدیک یہ باطنیہ کے عقائد کی ترجمان ہے۔ باطنیہ بھی ایک فرقہ گزرا ہے جس کے بالکل عجیب و غریب ان کے عقائد تھے۔ یہ اس عقیدے، اس مسلک یا اس فرقے کی نمائندہ تفسیر ہے، اہل سنت کے نمائندہ نہیں ہے، اس میں عقائد درست سمت میں بیان نہیں کی گئی۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ منقولہ تفسیر، یعنی یہ جو اس تفسیر میں جو منقولہ تفسیری اقوال ہیں، جو اقوال ذکر کیے ہیں، انہوں نے جو منسوب کیے ہیں کہ ابو سعد تستری کا یہ قول ہے اور محمد حسین بغدادی کا یہ قول ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ان اقوال کی نسبت جو صوفیاء کی طرف کی ہے یہ درست نہیں ہے، یہ غلط منسوب کیے ہیں۔ انہوں نے جو اقوال ذکر کیے اپنی تفسیر میں، حقائق التفسیر میں، وہ حقیقت میں ابو سعد تستری یا ان صوفیاء اور بزرگوں کے اقوال نہیں ہیں، بلکہ غلط ان کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔ پھر اسی طرح ابن عربی کی طرف جو منسوب تفسیر ہے یہ 2 جلدوں میں چھپی ہوئی موجود بھی ہے، اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی جو 7ویں صدی ہجری میں گزرے ہیں، 338 ان کی تاریخ وفات ان کی طرف منسوب ہے۔ ہمارے مؤلف لکھتے ہیں کہ اصل میں یہ تفسیر عبدالرزاق کاشانی کی لکھی ہوئی ہے۔ عبدالرزاق کاشانی 730 میں وفات پائے ہیں، تو ہے یہ ان کی لکھی ہوئی اور ویسے منسوب کر دی گئی ہے ابن عربی کی طرف۔ اس تفسیر کے نمایاں پہلو یہ ہیں کہ صوفیاء کی نظری اور اشاری تفسیر کا یہ مجموعہ ہے، دونوں تفسیر کی جو دونوں قسمیں ہیں، دونوں اسلوب ہیں صوفی تفسیر کے، وہ اس میں جمع کر دیے گئے ہیں، اور ظاہری تفسیر کا عدم اہتمام ہے۔ اس میں قرآن پاک کے الفاظ کی ظاہری تفسیر بالکل نہیں بیان کی گئی، اور نظری تفسیر کی اساس وحدت الوجود کے نظریہ پر رکھی گئی ہے۔ جتنے بھی نظری تفسیر اس میں بیان کیے، جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے، وہ سب وحدت الوجود پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ وحدت الوجود یہ ہے کہ جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اور جتنا بھی
جتنی بھی موجودات ہیں کائنات میں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ ہیں۔ ساری کائنات مل کر ایک ہی وجود ہے اور یہی اللہ کا وجود ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، انسان، حیوان، سارے درخت، نباتات، جمادات وغیرہ، ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب اللہ کے وجود کا حصہ ہیں۔ سب مل کر ایک ذات بنتی ہے جس کو خدا کہتے ہیں۔ یہ وحدت الوجود ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارا عقیدہ وحدت الشہود ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت کا مظہر ہیں۔ ان سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، اللہ کی ذات کا یا اللہ کے وجود کا جز یا حصہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک فلسفیانہ بحث ہے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود، کہیں آپ اسے پڑھ لیں گے۔ تو یہ وحدت الوجود کی بنیاد اس تفسیر پر رکھی گئی ہے۔ جتنے بھی عقائد وحدت الوجود پر مشتمل یا اس کی طرف منسوب ہیں، یا بعد میں جو بنائے گئے ہیں، وہ یا ان عقائد کے جو حاملین ہیں، وہ سارا دار و مدار ان کا ابن عربی کی تفسیر پر ہے۔ ہمارے مؤلف کہتے ہیں کہ اس نظریے نے تفسیر قرآن پر بہت بڑا اثر ڈالا ہے، وحدت الوجود کے نظریے نے۔ اور آخر میں لکھتے ہیں کہ جو اشاری تفسیر اس میں ذکر کی گئی ہے ابن عربی کی تفسیر میں، وہ ناقابل فہم ہے، بالکل فہم و ادراک سے دور، اور عجیب و غریب تعبیرات اس میں کی گئی ہے۔ تو یہ چند صوفی تفاسیر ہیں جن کا تعارف آپ کے سامنے آ گیا، جن میں زیادہ مشہور تفسیر القرآن العظیم ہے، ابو سہل تستری کی تفسیر، اور پھر حقائق التفسیر اور تفسیر ابن عربی بھی کسی نہ کسی درجے میں مثال کے طور پر بیان کی جاتی ہے تفسیر کے صوفی رجحان میں۔